اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ کل کا دن 15 شوال المکرم اس شہنشاہ معظم کا دن تھا جس کے نام کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی ہم نبی کے ہیں، کلمہ ہم علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں۔ اگر توجہات اس موضوع کو پسند کریں تو جتنی دیر تک میں منبر کے مصلی پہ ہوں میری گفتگو کا کعبہ اسی بادشاہ کی دہلیز پاک۔ کیا کہنے اس شہنشاہ معظم کے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دین محمد کو اپنے نام میں تبدیل کر لیا۔ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں لیکن ہم علویہ نہیں کہلواتے، فقہ حسنیہ نہیں، فقہ حسینیہ نہیں، فقہ سجادیہ نہیں، فقہ کون سی؟ جعفریہ۔ پھر اس امام کا ایک لقب صادق۔ چلے اگر آپ جاگے تو پھر آپ کے لیے خطابت کا جملہ کہوں، لوگوں کے پاس صدیق ہے، ہمارے پاس صادق ہے۔ جو حقائق کے لیے نہیں اٹھا اسے فرق سمجھا دیتا ہوں، صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے۔ جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں۔ گھر میں سارے ہی سچے ہے، اس گھر میں سارے سچے۔ علی جیسا سچا جس کی زبان سے خدا معراج کے پردے میں بولے، اس گھر میں حسن اور حسین جیسے سچے جو مباہلے میں نبی کی صداقت کے گواہ بن کے جائیں۔ تو پھر جب علی بھی سچے ہیں، حسن بھی سچے، حسین بھی سچے، سجاد بھی سچے، تو جب بھی کوئی ممبر پہ کتاب میں تحریر میں تقریر میں یہ جملہ لکھے پڑھے یا کہے کہ میرے صادق امام نے فرمایا، تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آتے، کسی کے ذہن میں حسن نہیں آتے، کسی کے ذہن میں حسین نہیں آتے، ہر کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر نام نہیں لیا گیا تو یہ لقب امام جعفر کا ہے۔ تو اس لیے میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب علی بھی سچا ہے تو بھی صادق کہنے سے علی ذہن میں کیوں نہ آیا، حسن ذہن میں کیوں نہ آیا؟ کیونکہ علی کے دور میں دوسرا جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسن کے دور میں کوئی جھوٹا امام نہیں تھا، حسین کے دور میں کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جب اس امام کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی کپڑا پھٹتا ہوا امام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو خدا نے دنیا کو بتا دیا باقی سارے جھوٹے ہیں، اکیلا بطول کا بیٹا سچا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اس امام پہ پوری گفتگو کی، کیونکہ کل دن گزرا اور ویسے بھی یہ آئمہ کرام وہ ہیں، یہ موضوعات وہ ہیں جن پہ پورا سال کم گفتگو ہوتی ہے۔ لہذا ہماری قوم کے بچوں کو 4 اماموں کے بعد اگلے آئمہ کی حالات زندگی کا مکمل علم نہیں۔ آپ کی مکمل تائید اور توجہ کے ساتھ میں کسی امام پہ گفتگو کرتا ہوں۔ والدہ گرامی کا تعلق ایران کے شاہی خاندان سے۔ تھوڑی بچوں کو بات سمجھانے کے لیے بات پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ تیسری خلافت کے دور میں جب ایران پہ لشکر سازی ہو رہی تھی اور ایران فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس وقت ایران کے شاہی خاندان کے لوگوں کو قید کر کے مدینے لایا۔ جو ہی وہ مدینے پہنچے تو تیسرے خلیفہ کا قتل ہو چکا تھا۔
اور منبر پہ عدل کا وارث بیٹھ گیا تھا. اس پورے قافلے میں 2 ایران کی شہزادیاں بھی تھیں جنہیں جب دربار میں لایا گیا تو منبر پہ علی تھے. مولا نے فرمایا انہیں قیدیوں کی طرح نہیں شہزادیوں کی طرح پیش کرو. ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے. جب وہ آئیں تو مولا امیر المومنین ان شہزادیوں سے پوچھا آپ کے نام کیا ہے؟ تو بڑی شہزادی نے کہا میرا نام ہے گیہان بانو. یہ فارسی کا نام تھا. دوسری چھوٹی شہزادی نے کہا میرا نام ہے شاہ زنا. علی نے فرمایا بیٹا تمہارا نام غلط ہے کیونکہ شاہ زنا کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے سیدۃ النساء العالمین اور یہ لقب صرف حسین کی ماں بطول کا ہے. مولا نے فرمایا دنیا میں کوئی عورت شاہ زنا نہیں ہو سکتی. شاہ زنا ہے تو صرف رسول کی بیٹی. مولا نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نام تبدیل کروں. اس نے کہا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی علی جیسا شہنشاہ میرا نام تبدیل کرے. اب جملہ جگانے کے لیے کہنے لگا صرف علی نام ہی نہیں بدلنے لگے تھے علی مقدر بھی بدلنے لگے. صرف نام تبدیل نہیں ہونے لگا مقدر بدل. امام نے فرمایا ہم تمہارا نام تبدیل کیے دیتے ہیں. بتاؤ تمہارا نام عربی میں رکھیں یا فارسی میں؟ اس نے مولا کیونکہ میرا تعلق فارسی سے ہے تو بہتر ہوگا کہ نام فارسی میں رکھا. امام نے فرمایا تمہارا نام شاہ زنا سے تبدیل کر کے ہم رکھتے ہیں شہر بانو. بانو کہتے ہیں ملکہ کو. شہر بانو شہر کی ملکہ رہنے والے شہر کی نہیں. اس شہر کی ملکہ جس کے دروازے کا نام علی. انا مدینۃ العلم علی. مولا نے فرمایا تمہارا نام شہر بانو اور ہم تم دونوں شہزادیوں کا نکاح تمہاری اجازت کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں سے کرتے ہیں. شہزادیاں علی کی کریمی پہ حیران ہو گئی. اتنا کریم. مولا نے فرمایا کہ ہم شہر بانوں کا عقد حسین سے کرتے ہیں. اب میں جب اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کی حیرانگی میں ضرور رہوں. جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. مولا نے فرمایا ہم تم دونوں کا نکاح اپنے 2 بیٹوں سے کرتے ہیں. امام نے فرمایا شہر بانوں کا نکاح حسین سے ہو. گیہان بانوں کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہو. اب جو حیرانی چہرے پہ آئی وہ سوال کر رہی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا. علی نے کہا میرے دونوں بیٹے. ایک کلیہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. حجت کی اطاعت شجرے میں ڈال بھی دیتی ہے اور حجت کی اطاعت شجرے سے نکال بھی دیتی ہے. چلے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. اگر کسی کو یقین ہے میں نے کہا حجت کی اطاعت شجروں میں شامل کر دیتی ہے حجت کا انکار شجروں سے نکال دیتا ہے. جو جس کو مانتا ہے اسے اس کی قسم اگر اسے بات سمجھ میں نہ آئے ابھی قرآن منبر پہ لے کے آئے قرآن سے پوچھتے ہیں. خدا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا جب نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا تھا تو نوح نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرے اللہ میرا بیٹا ہے بچا سکتا ہے. فرمایا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کشتی چلا تیرا ہے ہی نہیں میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. اگلا جملہ بھی پڑھوں گا اور میں چہرے بھی پڑھوں گا. کہاں کہاں شادابی آئے گی کہاں کہاں مرتگی آئے گی. کیوں نکالا تھا نوح کے بیٹے کو شجرے سے؟ اس نے نوح کی فردیت کا انکار نہیں کیا تھا اس نے نوح کی ولایت کا انکار کیا تھا. خدا نے شجرے سے نکال دیا. خدا نوح کے بیٹے کو انکار ولایت کی وجہ سے اگر شجرے سے نکال سکتا ہے آج کوئی سید ہو کے علی اور ولی اللہ کا انکار کرے وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے علی کا بیٹا نہیں.
خیال رکھنا علی کے منکر کئی باتوں میں ڈل رہے ہیں. بغض حیدر کی آگ ایسی جس میں منافقی چل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھونکنا ہے تیری فطرت وگرنہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ. ولایت علی کا انکار سوچ کے کرنا. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں. ہر جرم معاف ہو سکتا ہے. علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی. لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں, گریبان نہیں پھاڑنا, گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو. بات دلیل سے کر لیتے ہیں, دلیل پہ ختم کر. قوم اس معیار میں کھڑی ہے علی مستحب ہے کہ علی واجب. بغیر لڑے جھگڑے, بغیر گالی تانا دیے اگر آپ اجازت چاہیں تو جھگڑا ختم کریں. مستحب ہے یا واجب, اسی میں بحث ہے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اتنا مجمل ہے پھر یہ منصب بن جائے. مہمان نواز تو آپ پہلے ایک لمحے کے لیے ذرا انصاف پسند بنیے. مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ ہر بندے کی زبان پہ رکھ ہے نا جی مستحب مستحب. پہلے بتاؤ مستحب کہتے ہیں. مستحب شریعت میں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ ہو, چھوڑنے سے کوئی گناہ. تو جو ہے میں پھر دوہرا دوں. مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے سے نیکیاں ملے, چھوڑنے سے عذاب نہ. مثلا فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں. 2 پڑھنے کے بعد انسان نافلہ نماز ادا کرتا. اب یہ مستحب ہے. اب یہ جو نوافل پڑھے یہ مستحب پڑھے تو نیکیاں لکھی ہے. اگر وہ نہ پڑھتا تو عذاب نہیں تھا. عذاب ہے واجب کے چھوڑنے. اگر وہ فجر کی 2 رکعت نہ پڑھتا اس کی جگہ پہ 10,000 رکعت مستحب نوافل پڑھتا تو کیا وہ واجب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ واجب کے چھوڑنے سے عذاب ہے, مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں. پھر اتنا فیصلہ ایک لمحے کے لیے مجمع کر سکتا ہے. اگر علی اور ولی اللہ مستحب تھا, غدیر میں حارث میں عذاب کیوں آیا؟ شجرے سے نکلا بھی جا سکتا ہے, شجرے میں ڈالا بھی جا سکتا ہے. محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس یہ خود روایت کرتی ہے کہ جب رسول آخری حج پہ گئے تو رسول نے کنیز کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اسما تم نے اس قافلے میں 7 حج پہ جانا. جناب اسما کہتی کہ میں خود پریشان ہوں کہ غیب جاننے والا نبی میرے حالات سے واقف ہے. میرے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے اور ان ایام میں سفر ممنوع ہوتا ہے, تو نبی نے مجھے سفر کے لیے کیوں کہا؟ اسما کہتی ابھی میرے ذہن میں سوچ رہی تھی یا فوراً میرے ذہن میں دستک ہوئی, خبردار یہ حکم رسول نہیں راز الہی ہے. جناب اسما کہتی میں قافلے میں ساتھ چلی گئی, میں نے نبی کے ساتھ حج پڑھا. جب واپس آئی غدیر کے چوک پہ آ کے نبی نے پلانوں کا منبر بنا لیا, حاجیوں کا قافلہ روک لیا. نبی نے پلانوں کا منبر سجا کے 3.5
گھنٹے علی کو برابر کھڑا کر کے علی کے فضائل پڑھے. جناب اسما بنت امیس کہتی ہے میں بھی حجرے میں بیٹھی علی کے فضائل سن رہی تھی. میں علی سننے میں اتنی محب ہو چکی تھی کہ میری گود میں محمد بن ابی بکر آ گیا تھا, میری گود میں بچہ آ گیا تھا. یہی بی بی کہتی ہے جب میں علی کے خیمے میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے گئی تو جناب اسما کہتی ہے میں نے محمد بن ابی بکر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا. جب علی کے خیمے میں گئی تو میں نے کہا یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں, اس لیے کہ رسول نے اپنے خطبے میں کہا ہے علی صغیر پہ بھی واجب ہے, علی کبیر پہ بھی واجب ہے, تو میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد جناب اسما نے کہا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم ہے جب رسول اللہ کو تولا فہذا علی روانہ کہہ رہے تھے تو میں نے دیکھا میرے بچے کے چہرے میں مسکراہٹ تھی, میرا بیٹا مسکرا رہا تھا. علی نے ہاتھوں میں اٹھا کے سینے سے لگا کے علی نے فرمایا بیٹا کسی اور کا ہے, پہچانا علی کے ہاتھ. کیسے انتہا کی جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے جناب حسن کے بعد انہیں بھیجا تھا جاؤ جا کے منع کر کے آؤ کہ جنگ نہ کر, یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. انہوں کو سمجھ رہے انہوں نے کہا کہ میں نہیں مل سکتی اس لیے کہ میں تم سے سخت ناراض ہوں. محمد نے پوچھا ناراضگی کی وجہ, بولے گا اس سے بڑھ کے ناراضگی کی وجہ کیا ہوگی؟ بھائی میرا ہو وہ علی کے لشکر میں, بھائی میرا ہو وہ علی کے لشکر میں. جملے محمد کے آج بھی تاریخ میں لکھے ہیں. محمد بن ابی بکر نے کہا اچھا تو اگر اس وجہ سے ناراض ہے کہ میں علی کے لشکر میں ہوں, یاد رکھ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو میں علی کے قدموں سے قربان. سرکار صادق اور بات کہاں رکی؟ مولا نے گیہان بانو کا نکاح پڑھا محمد بن, شہر بانو کا کس سے؟ جناب مولا جناب شہر بانو کی گود میں سرکار علی ابن الحسین زین العابدین دنیا میں, گیہان بانو کی گود میں محمد بن ابی بکر سے ایک شہزادہ دنیا میں جس کا نام تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ یہ عارف آل محمد تھا. یہ آل محمد کا عارف. گیہان بانو نے اپنا بیٹا جناب سجاد کی نوکری میں دیا. یہ ایسے سرکار زین العابدین کے ساتھ رہتے تھے جیسے عباس حسین کے ساتھ. نوکری کیا کرتے تھے؟ دروازے پہ بیٹھ کے آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے. ایک جملہ تاریخ میں بڑا خوبصورت لکھا ہے اور آپ نے اتنے دلچسپی سے موضوع سنا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کو وہ جملہ دیا جائے. ایک دن جناب زین العابدین نے جناب قاسم کو برگری بلا کے کہا قاسم تیری ماں کا تعلق بھی عجم سے, میری ماں کا تعلق بھی عجم سے, لیکن آج تک کبھی تو نے میرے سامنے بیٹھ کے اس بات پہ برابری نہیں کی کہ میری ماں بھی عجم کی ہے, آپ کی ماں بھی عجم کی ہے. قاسم نے دونوں ہاتھ جناب سجاد کے قدموں پر رکھے گا مولا میں اپنی ماں پہ فخر کیوں کروں, کیا کہ تیرے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرا باپ فرش کا ہے, تیرا باپ عرش کا. فضیلت باپ کی وجہ سے. جناب زین العابدین نے کہا قاسم تیری اس نوکری کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے باقر کا نکاح تمہاری بیٹی فروا سے پڑھیں. پھر جناب قاسم بن
محمد بن ابی بکر کی شہزادی فروا کا عقد سرکار پاک العلوم سے جب یہ بی سیدوں کی حویلی میں آ گئی تو 17 ربیع الاول 83 ہجری کو اس بی بی کی گود میں جعفر صادق جیسا چاند آیا۔ شیعوں کے چھٹے آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ بچوں کے لیے ایک دو معلومات ہی کریں۔ اب بچے سوال کریں گے یہ فقہ جعفریہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس امام کا دور ہے بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے حکومت کے لیے۔ بنی امیہ کی حکومت کا زوال ہو چکا تھا، عباسیوں نے اپنی حکومت قائم کر دی۔ عباسی دارالحکومت دمشق سے منتقل کر کے دریائے دجلہ کے کنارے لے کے آ رہے تھے اور وہاں ایک شہر بغداد نام سے آباد کر رہے تھے۔ وہ اپنے محل بنانے میں مصروف تھے۔ امام جعفر صادق کو موقع مل گیا، امام نے مدینے کی مسجد کو اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ اب ذرا دیکھنا کہ فقہ پھیلی کیسے۔ وہ حکومتیں بنا رہے تھے، امام نے اپنے نوکروں سے کہا جاؤ جا کے اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہے آ جائے، اور کلمہ بھی شرط نہیں، بغیر کلمہ پڑھے ہمارے مدرسے میں داخل۔ صحابی نے کہا مولا پڑھانا جو ہے تو پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھواتے؟ امام کا جملہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ امام نے کہا جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ہی اہل بیت کے قریب آئے گی، انہیں پڑھنے دو، یہ ہمیں خود مان لیں گے، پہلے پڑھاؤ۔ جب اعلان ہو گیا کہ کلمہ شرط نہیں پڑھو تو ہر طرف سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ خبر پہنچ گئی دربار میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ خبر دربار میں پہنچ گئی کہ جعفر صادق نے پڑھانا شروع کر دیا۔ حاکم نے کہا طریقہ تبدیل کرو، اعلان کروا دو کہ جو دربار سے آ کے سوال کا جواب پوچھے گا واپسی میں حکومت کی طرف سے 1 درہم بطور انعام دیا جائے گا، تاکہ لوگ دولت کے لالچ میں بجائے علی کے بیٹے سے پوچھ لیں گے، حکومت کے مولویوں سے پوچھ لیں۔ مولا کا ایک نوکر شام پھولے ہوئے سانس کے ساتھ امام کے پاس آیا، اس کا مولا انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا ہے، وہ کہتے جو ہم سے پوچھے گا ہم اسے جواب بھی دیں گے، 1 درہم بھی دیں گے، اور حاکم کا منادی گلیوں میں منادی کرتا پھر رہا ہے۔ امام نے کہا فوراً اٹھ، جہاں جہاں وہ منادی کر کے گزر رہا ہے اس کے پیچھے تو بھی منادی کرتا جا۔ اس کا مولا میں نے کیا اعلان کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا تو ہماری طرف سے اعلان کر، جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا وہ آج کے بعد 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ سپاہی نے پریشان ہو کے کہا مولا وہ بانٹ رہے ہیں، یہاں جمع کون کروائے گا؟ امام نے فرمایا تو ہماری حکمت کو سمجھ۔ اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا، لوگ دربار میں جاتے سوال پوچھتے 1 درہم لیتے، سیدھے امام کے گھر آتے جمع کروا کے اب تو بتا سچ کیا ہے؟ وہاں خزانے خالی ہو، وہاں خزانے خالی ہو رہے تھے اور علم آل محمد کا پھیلنا۔ ایک مجلس کیا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے صرف امام صادق کی علمی کرنا۔ جن بچوں کا تعلق سکولز، کالجز اور یونیورسٹی کے ساتھ ہے ان کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں 36 پروفیسر اکٹھے ہوئے تھے، اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس نے ہر علم پہ بات کی۔ بچے بہتر جانتے ہیں جو فزکس پڑھاتا ہے اسے سائنس پڑھانا نہیں آتا، جو میتھ پڑھاتا ہے اسے کیمسٹری کے اصولوں کا نہیں پتا۔ یا عام لوگوں کے میں جملہ کہہ دوں، جو دل کا ڈاکٹر ہو وہ نظر کا معائنہ نہیں کرتا۔ آج 2019 میں دنیا کی جو
टॉप यूनिवर्सिटी, उनमें सिर्फ 30 से ज्यादा किसी में डिपार्टमेंट है। और जाओ तारीख उठा के देखो, इमाम जाफर सादिक की यूनिवर्सिटी में 400 अलूम एक वक्त में पढ़ाए जाते थे। 400 अलूम। और अगली लुत्फ वाली बात यह है, अलूम 400 थे, उस्ताद एक था। इस घर के पढ़ाने के अंदाज भी निराले हैं। यहाँ शगीर्द 100 साल के होते हैं, उस्ताद 9 साल का होता है। मैं बिल्कुल दांत से हट गया हूँ, दांत वाली तवज्जो वाली हट के। अब इन बच्चों को जो हमारा कल बैठा हो, जिन्होंने ये बातें जाके अपने क्लास फेलोज को, सोशल मीडिया में लोगों को बतानी है कि हम किस मौला के मानते हैं। मेरी कौम के बच्चे फख्र से सीना चौड़ा करके कहा करो, जिसने केमिस्ट्री के असूल दिए वो जाबिर बिन हयान 2 साल मेरे मौला के जूते साफ करता था। 36 प्रोफेसर और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, ये नहीं छोटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर इकट्ठे हुए। कोई एक ऐसा इंसान ढूंढो जिसने हर इल्म में बात की। यहूदी मूसा का नाम ले आए, ईसाई ईसा का नाम ले आए। उन्होंने कहा नहीं, मूसा ने हर इल्म पे बात नहीं की। ईसा सिर्फ शिफा देता था, ईसा सितारों का इल्म नहीं बताता। अदरीस के पास और इल्म, तदरीस का इल्म था अदरीस के पास, लेकिन अदरीस नहीं जानता था कि साइंस के असूल क्या। वो एक एक ढूंढते रहे नबियों में नाम। आखिर 36 यूनिवर्सिटी के ईसाई यहूदी प्रोफेसर ने मिलकर फैसला किया, दुनिया में एक इंसान है जिसने हर इल्म में बात की है, वो शीयों का छठा इमाम है। इल्म कीमिया उसके पास, इल्म बायो उसके पास, इल्म फिजिक्स उसके पास, इल्म रियाजी उसके पास, इल्म साइंस के रसूल उसने दिए, अलजबरा के कानून उसने बनाए। जब उन्होंने इमाम पे पूरी रिसर्च की तो उन्होंने 36 प्रोफेसर ने अपने अपने मकाले इमाम पे लिखे, फिर उन्हें एक किताब की सूरत में बंद किया। वो किताब पेरिस से छपी, उस किताब का नाम रखा सुपर ब्रेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। ये किताब ईरान जाके फारसी में शाया हुई तो उसका नाम रखा मगज़े जहान शीयत, शीयत की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। यही किताब इंडिया में लखनऊ में जाके छपी तो उसका नाम हुआ इमाम जाफर सादिक के साइंसी इंकिशाफात। ये किताब पाकिस्तान लाहौर के उर्दू बाजार में आके छपी तो इस किताब का नाम हुआ सुपरमैन इन इस्लाम। 36 प्रोफेसरों ने इमाम को खराज पेश किया। मौजूद पसंद है सरकार? दुनिया का हर इल्म इमाम। चले मैं किस्सा सुना देता हूं, वरना तो हजारों किस्से जो मौला के इल्मी फतूहात में बताए जा सकते। इमाम पढ़ा रहे थे और एक हिंदुस्तान से एक शख्स आया, उसने कहा यहाँ किसने ऐलान किया है कि वो पढ़ाता है? उन्होंने कहा वो सामने जो रेत पे बैठा है ये पढ़ा है। वो करीब आया, उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन तेरे अल्लाह को नहीं मानूंगा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया चल मेरे अल्लाह को ना मान, तेरा अपना तो कोई अल्लाह है? उसने कहा मेरा कोई अल्लाह नहीं। इमाम ने कहा किसी ना किसी की इबादत तो करता है? उसका मैं किसी की इबादत नहीं। इमाम ने कहा तू किसी ना किसी को तो मानता है, बुतों को मानता है, सूरज को मानता है, किसको सजदा करता है? किसको भी नहीं करता। ये मजहब आज भी दुनिया में मौजूद है। इस मजहब को कहा जाता है दहलीज।
जो ये कहते कि दुनिया खुद ही बनी, खुद ही खत्म हो गई, इसका कोई बनाने वाला नहीं, कोई खत्म करने वाला नहीं। उस शख्स ने कहा कि मेरा अकीदा ये है कि दुनिया का कोई अल्लाह नहीं। अब बता पढ़ाएगा? इमाम ने कहा पढ़ाऊंगा। हमें कोई आके कहे कि हम तो मेरे मौला अली को नहीं मानते लेकिन मुझे सवाल का जवाब दे, तो मैंने जवाब बाद में देंगे, थप्पड़ पहले। तो मौला को नहीं मानता तो अली पढ़ाने का फायदा। अब उसने कहा मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता, पढ़ाएगा? इमाम ने कहा क्या सीखना चाहता है? उसने कहा तिब हकीम बनना चाहता है। इमाम ने कहा हम तुम्हें हकीम बनाएंगे। अब वो पढ़ना शुरू कर दिया, रोज इमाम से पूछता है, इमाम बता देते हैं इस चीज में इसका इलाज है, इस चीज में इसका इलाज है, इस चीज में इसका इलाज है। 4 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। एक दिन इमाम के हुक्म के मुताबिक बैठा, हलीले के बीज कूट रहा था। इमाम ने देखा, इमाम ने कहा अब लोहा गर्म है। बड़ी सादा सादा बातें कर रहे, बड़ी सादा। इमाम चलते चलते करीब आए, उसके करीब आके पत्थर पे इमाम बैठ गए। इमाम ने कहा 4 दिन हो गए तुझे पढ़ते हुए, आज इम्तिहान लूं? क्या कहा जी उस्ताद मोहतरम ले। इमाम ने कहा पता क्या कर रहा है? उसने कहा आपने कल बताया था हलीले के बीजों को कूट के एक सफूफ बनता है जो जिल्द के अमराज का इलाज हो। इमाम ने कहा अच्छा तू बीज कूट रहा है? जी बीज कूट। इमाम ने कहा चल मुझे सवाल का जवाब दे, दुनिया में पहले बीज आया था या दरख्त? कहने लगा बीज। इमाम ने कहा किस दरख्त से गिरा था? कहने लगा फिर दरख्त आया होगा। इमाम ने कहा किस बीज से उगा? एक लम्हे के लिए तहरीका परेशान होगा, सोचने के बाद कहने लगा 4 दिन हो गए मुझे आपसे पढ़ते, मेरा ख्याल है कि जमीन के नीचे कुछ मादे रहते हैं जो नजर नहीं आते, एक खास वक्त में वो इकट्ठे होते हैं और एक बीज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इमाम ने कांधे पे हाथ रखा, अब बता उन मादों को इकट्ठा करने वाला कौन है? मादों को इकट्ठा कर देना। अगर ना नजर आने वाले मादों को मानता है तो फिर मान वो कोई ना नजर आने वाला अल्लाह भी है। उसने कदमों पे हाथ रखेगा, तेरे समझाने के सदके तूने सिर्फ मनवाया नहीं, तूने तो दिखा भी दिया। इल्म ऐसे फैला। पहला तो इमाम ने अपनी क्लास फारग की पढ़ा के किताबें कहती हैं कि उन तालिब इल्मों की तादाद थी 40,000। मिंबर का मजबूरी ये बन गई है कि नारों की गूंज, दाद का शोर, ये मजलिस की कबूलियत की वजह समझा जाता है। मेरे नजदीक मुकम्मल खामोशी और मुसलसल तवज्जो ये मजलिस की कबूलियत। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है फिर वो समझता नहीं, जो खामोश बैठ के सुनता है उसको। कभी आपने क्लासरूम में शोर देखा? खामोशी होती है इसलिए कि तवज्जो। आप बिल्कुल खामोश हो जाए मुझे बारे में, लेकिन तवज्जो की काम नहीं। 40,000 शागिर्द इमाम ने पहला फारग किया। जल्दी जल्दी इमाम ने पढ़ा के फारग किया। फारग करने के बाद इमाम ने कहा घरों में ना जाओ, अब हमने तुम्हारे सीनों में इल्म भर दिया, अब दुनिया में फैल जाओ। हिंदुस्तान चले जाओ, मिस्र चले जाओ, यमन चले जाओ, शाम चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, दुनिया में फैल जाओ। जहां हम नहीं जा सकते तुम जाओ। ये इमाम के 40,000 शागिर्द दुनिया में फैल गए। ये जहां जाते लोगों को इकट्ठा करते, आओ तुम्हें इल्म की बातें बताएं। जब ये बातें बताते लोग कहते ये कहां से सुन के आए हो? ये कहते काला सादिक, एक सच्चे ने कहा है। जब पूरी दुनिया में ये आवाज आई काला सादिक, काला सादिक, काला सादिक, काला सादिक, फिर एक फिका बननी शुरू हो गई।
जिसे कहा गया फिका जाफरी। मजहब की इब्तिदा समझ में आ गई कि नहीं? आज आप तक शीयत बड़ी आसानी से आपको मिली है, इसलिए कदर नहीं है। ये शीयत तलवारों की धारों में चलती हुई है। एक ही सब सुना देता हूं, बस वही खत्म करूंगा और इसी पे मजलिस तमाम करूं, ताकि आपको पता चले कि शीयत के लिए मुश्किलें कितनी थी। कूफे में रहते हुए एक बंदे ने, कूफे में रहते थे, उसने गुस्से में अपनी बीवी को लड़ाई में तलाक दी। सुबह उठा तो शर्मिंदगी थी कि रात गलती हुई, कैसे कहते। जब देखा तो बीवी तो घर में मौजूद न थी। उसने कहा तूने तो मुझे तलाक दे दिया, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो मुफ्ती शहर के पास गया, उसे कूफे में मुफ्ती से जाके कहा, उससे मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दी है, अब शर्मिंदगी है, कोई हल? अब जो मुफ्ती ने हल बताया, बंदे के चेहरे पे सीना, मिंबर की तहजीब भी हर बात खोलने की इजाजत। उसने जो जुमला कहा उसी से आप बात समझ जाएंगे। उसने कहा नहीं, इस्लाम गैरत का मजहब है। बात समझाइए। उसने कहा मौलवी साहब कोई हल और? उसने कहा कोई। उसने कहा कोई और फिका? उसने कहा एक फिका और है, उससे जाके पूछ। उसके पास गया, उसने कहा वही फतवा। तीसरी फिका वाले के पास गया, उसने कहा वही फतवा। वो परेशान हो गए। उसने कहा हल कोई नहीं, क्या करें? अब मौलवी मान ही नहीं रहे थे। हमारे पाकिस्तान का किस्सा है, बंदे ने बीवी को तलाक दी, सुबह को जाकर उसे मौलवी से कहा, उसने कहा जी कोई हल निकाल के बताए। मौलवी ने कहा हल तो यही है। उसने कहा इसके अलावा कोई हल निकाले, हम इज्जतदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। उसने कहा इसके अलावा कोई हल नहीं है। उसने कहा अच्छा मौलवी साहब, मैं 50,000 रुपया लेके आया था आपके मदरसे को चंदा देने के लिए, आप हल निकाल देते तो मैं चंदा भी दे देता। उसने कहा अच्छा रुक, बता तलाक कहा था या तलाक कहा था? उसने कहा मैंने तलाक कहा था। उसने कहा तेज से नहीं होती, तो ऐसे होती है। अगर तू तलाक कहता तो फिर होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था मुल्ला के सामने अबलीस भी आए तो मुल्ला उसे बरगला। तो बात समझ में आ रही है? धीमी धीमी मीठी मीठी गुफ्तगू आप। अब उसने तलाक दी हुई एक बंदे से उसने पूछा, उसने कहा कोई और हाल है? उसने कहा एक हाल है। वो क्या? उसने कहा मदीने जाना पड़ेगा। वहां कौन है? उसने कहा वहां एक फिका है जिसको सरकारी तौर पे हुकूमत ने पाबंद किया हुआ है। वो फिका फैलने हुकूमत नहीं दे रही। उसका बानी कौन है? उसने कहा रसूल का बेटा। वो तुझे इसका हल निकाल के दे। गरजमंद दीवाना वो भागा और सीधा मदीने पहुंच गया। मदीने पहुंचा, उसे खबर नहीं थी कि इमाम पे इतने हालात सख्त हैं कि इमाम को मिलने पे पाबंदी है। उसे मदीने पहुंचे तो उसे कूफे का एक दुकानदार मिल गया, उसका ताल्लुक भी कूफे से था, मदीने दुकान करता था। उसने उसको पहचान लिया, पहचान के उसने कहा किधर आए हो? खैरियत से? उसने कहा यहाँ इमाम जाफर सादिक। इतना ही कहना था, ये दुकानदार ने मुंह के हाथ रखा, शहर से बाहर। उसने कहा ये नाम मेरे सामने ले लिया, मदीने में किसी और के सामने न ले, वरना तेरी लाश भी यहां से नहीं। क्यों? उसका तुझे नहीं पता, उनको मिलने पे पाबंदी है, उन्हें घर में बंद किया हुआ है, दरवाजे पे सिपाही है, छत पे फौजी है, गली में मुखबरों के घर हैं। जो मिलने के लिए जाता है फिर वो वापस जिंदा नहीं है, उसे हुकूमत कत्ल कर देती। जब वापस चला इतना कह के दुकानदार मुड़ा, वो पीछे पीछे चला। उसका अब पीछे क्यों आ रहा है? उसका अब मिल के जाऊंगा, अब यकीन हो गया वो सच्चा है। पाबंदी झूठ पे नहीं होती, सच पे। अब मैं जब मिल के देख, अब वो मदीने गया, मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा तो देखा इतना सख्त पहना है, छतों पे फौजे,
गली में फौजें, मुखबरों की आंखें दरवाजों से, चारों तरफ इतना वहशतनाक माहौल, ये वापस आए। दूसरा दिन फिर गया, वक्त तब्दील कर गया, हालात हो गए। तीसरे दिन रात के वक्त गया, हालात हो गए। परेशान होकर मदीने के बाहर आके बैठ गया। मिलना भी है, सूरत हाल भी कोई नहीं बन रही। आंखें बंद करके फिर यहां से बोला, मिलना नहीं था तो बुलाया क्यों था? और यहां का लहजा वो जल्दी सुन लेते हैं। जो है उसने यहां से पुकारा, नादिरबाद से गया था ना अली के रोजे पे सलाम करने के लिए, तो उसने देखा कि दरवाजे पे 40 अंधे बैठे रो रहे। उसने क्यों रो रहे हैं? उसका आंखें मांगने आए, अली दे नहीं रहा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ मौला का सलाम करने, वापस आने तक आंखें ना हो, मैं 40 के 70 से जुदा कर दूंगा। वो अंदर के अंधे लगे रोने, मौला अब दे आंखें वरना वापसी पे मार देगा, मौला दे आंखें वरना मार देगा। वापस आ 40 के 40 उठ के खड़े हो गए, नादर हमें नजर आ रहा है, मुझे शर्म नहीं आती, मांगना तुम्हें नहीं आता, बदनाम अली को कर रहे हैं। मांगने का तरीका बदलो। अब बैठा कह रहा था अगर मिलना नहीं था तो बुलाया क्यों? बात मुकम्मल कर लो। इतना जुमला कहा या कान में आवाज आई, सब्जी दे लो। पीछे मुड़ के देखा तो एक सब्जी फरोश साथ में सब्जी का। रुक भाई कहां जा रहा है? मदीने, सब्जी बेचता हूं। अच्छा कभी मोहल्ला बनी हाशिम में भी किया है? उसका रोज जाता हूं। वो तुझे फौजी और सिपाही नहीं रोकते? उसे कहा मुझे क्यों रोके, मैं तो सब्जी फरोश हूं। वो जो इमाम शियों के रहते हैं उनके घर भी कभी किया है? हाँ अक्सर सब्जी देता हूं। तुझे कोई मना नहीं करता? उसे कहा मेरा किसी से क्या ताल्लुक, सबको पता है सब्जी फरोश। अच्छा सब्जी बेचेगा, क्या लेगा? नहीं सारी। लिबास भी तब्दील कर, मेरा तू पहन ले, अपना मुझे पहन। उसे अपना लिबास दिया, उसका फटा बोसीदा लिबास खुद पहना, सर पे सब्जी की टोकरी रख के मुंह मदीने की तरफ करके कहा सब्जी ले लो। चले जो 2-4 बंदे सो रहे उन्हें जगाने के लिए जुमला कहने लगा हूं, कितना अच्छा था, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। सब्जी ले लो। शहर में दाखिल हो गए, मोहल्ला बनी हाशिम की तरफ जाना, चारों तरफ नजर, सिपाही फौजी। पहली चेक पोस्ट पे आया, सिपाहियों ने देखा सब्जी फरोश है, गुजरने दो। पहली चेक पोस्ट पे अब मौला की गली में दाखिल, जिस्म आपके यहां होंगे, रूह यूं मदीने पहुंचे। मौला की गली में दाखिल हुआ, दाएं बाएं देख रहा है, सब पे सब्जी लगी। दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही, अपने ही पांव उठाए नहीं जा रहे, जिसको मिलने के लिए इतने दिनों से बेताब था, अब मुलाकात का वक्त आ रहा था। मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे पे दस्तक दूं, आवाज दो, कैसे बुलाऊं, कैसे पहुंचूंगा? सोचता सोचता इमाम के दरवाजे तक पहुंच गया। अब दाईं तरफ इमाम का दरवाजा है, फौजी सिपाही मुखबरों की आंखें। बिल्कुल जब दरवाजे के आगे गया, अब डरता हुआ दरवाजे को देख भी नहीं रहा, कदम न हट रहे हैं न बढ़ रहे हैं। सोच रहा है कि काश काश किसी तरह मिल लो, किसी तरह मिल लो। फिर आंखें बंद की, फिर यहां से बोला, यहां तक मैं आ गया हूं, इससे आगे मेरा कोई बस नहीं।
اب تو جان تیرا کام چل رہا ہے. اتنا کہنا تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا. ایک نوکر کی بات ہے, سبزی فروش اندر آ, آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے. کل بھی خراب سبزی دے کے چلا گیا. رسول کے شہر میں غلط سودا بیچتا ہے, جلدی سے پیچھے ہٹو. گھر کی طرف دوڑا, سپاہی ادھر جا رہا ہے. وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے سبزی دی. سپاہی کا تجھے خبر ہے کہ کس کا گھر ہے؟ نہیں, شیعوں کا امام ہے, ہم اس لیے دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان سے کوئی نہ ملے. کیا کہا, میں ملنے کب جا رہا ہوں, میں تو سبزی بیچوں گا. اس نے کہا پھر 2 سپاہی تیرے ساتھ جائیں. 2 سپاہی پھر ساتھ جائیں. امام کی حویلی میں جا کے بیٹھ گئے, سبزی کی ٹوکری, نظریں ہیں حجرے کے دروازے. اب دل میں سوچ رہا ہے کہ سوال پوچھوں نہ پوچھوں, دیکھو تو صحیح یہ ہے کیسا. دیکھ تو سوپ رسول کا چہرہ کیسا تھا, علی کی آنکھیں کیسی تھی, حسن کا حسن کیسا تھا, حسین کی قریبی کیسی تھی. نظریں حجرے کے دروازے پہ تھی. سپاہی دائیں اور بائیں کھڑے تھے, حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکر نے حجرے کا پردہ اٹھایا. پہلا قدم امام کا سیر میں آیا. اس نے چہرہ امام کو دیکھا, آنکھیں وہی کی وہی رک گئی. جیسے مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھ رہی تھی, ایسے امام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. سر پہ رسول والا امامہ, کاندھے پہ علی والی دستار, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا, ماتھے پہ سجدے کا نشان, حسین جیسی داڑھی, چہرے سے نور. امام چلتے چلتے اس کے قریب آئے. یہ امام کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا. امام قریب آ کے بیٹھ گئے. یہ خوشبو امامت کو محسوس کر رہا تھا. امام نے ٹوکری سے آ کے کپڑا ہٹایا. امام نے سبزی چننی شروع کی. اس کے ذہن میں آیا یہ تو واقعی سبزی دے رہے ہیں. اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ امام کے چہرے کے قریب کیا. سپاہیوں سے ڈرتا ڈرتا ابھی کچھ بولنے لگا تھا. امام نے سبزی چنتے چنتے کہا, تیری طلاق نہیں ہوئی. اس نے آہستہ سے کہا, میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے فرمایا, ہم سوالوں کے محتاج نہیں. اب جو سر میں سپاہی کھڑے وہ سمجھ رہے کہ سبزی کا سودا ہو رہا, یہ نہیں پتا کہ شریعت پہنچائی. تو اور دیکھو کیسا ایک سوال کا جواب اور کتنی مشکل. بیٹھا ہوا ہے. اب امام سبزی چھوڑ رہے ہیں. اسے چہرہ قریب کیا. مولا, کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے. اگر میں نے اسے جا کے بتایا کہ امام نے کہا ہے کہ نہیں ہوئی, وہ کہے گا دلیل کیا ہے. تو کیا دلیل دوں؟ کاش وقت ہوتا, امام قرآن پڑھتے, امام نامے کی حدیث پڑھتے. اب وقت بھی نہیں ہے, شیعہ بھی بچانا ہے. امام نے کہا, اسے جا کے صرف اتنا کہہ دینا کہ تو نے طلاق دی تھی غصے میں. غصہ ہوتا ہے حرام, حرام حالت میں حلال کام میں ہو سکتا. بیٹھا ہی چلے گئے. وہ میرے سننے والا بندہ ہے. حرام حالت میں حلال کام, تو نے حرام حالت میں حلال فعل کیسے کیا؟ دلیل اتنی وزنی تھی کیا دوسری دلیل لینے کی ضرورت نہیں. بس یہ دلیل ملنی تھی. پھر محبت کا ایک اور کلیہ بھی ہوتا ہے کہ جب محبت غالب آ جائے تو سب سے پہلے خوف دور ہوتا ہے. اب امام کی محبت پوری غالب آ گئی, سپاہیوں کا خوف ختم ہو گیا. علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اٹھ کے کھڑا ہونا تھا, سپاہیوں نے تلواریں کھینچی. انہوں نے کہا, میں پہلے شک تھا تو علی کا شیعہ ہے, تو حسین کا ماننے والا ہے, تو بھیس بدل کے آیا ہے, اب ہم تجھے گرفتار کریں گے. سپاہیوں نے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. اس کی نظریں امام کے چہرے پہ تھے. امام کی طرف دیکھ کر, مولا اب زندگی سے محبت نہیں رہی, اب موت سے ڈر نہیں رہا, اب مجھے قتل بھی کر دے مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اتنا بتا 3 دن ہو گئے مجھے مدینے کی گلیوں میں روز سوچتا تھا واپس چلا جاؤں, کوئی چیز مجھے واپس نہیں جانے دیتی تھی. مولا میں واپس کیوں نہیں جا رہا تھا؟ امام نے کہا, ایک دن بھی
اس کی ماں بازار میں چادر مانگ آئے تھے رونے، مقصد ہے رونا۔ نبی کی بیٹی یہاں سے کسی کو خالی نہ پائے۔ اللہ بانی کی محنت قبول کرے۔ آج ہے رسول کی بیٹیاں تمہاری مہمان، آخری قرصہ ہم نے کرنا ہے ودا رسول کی بیٹیوں۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگے جملہ کو، اتنا کسی امت نے کسی نبی کے بیٹے کو نہیں مارا جتنا اس امت نے رسول کی شریف بیٹیوں کو۔ چلے گفتگو امام پہ ہوئی ہے، ایک سطر پڑھوں، اس کے بعد سرکار حکم ہوا بانی کی طرف سے 2 جملے کربلا کے غریب کی شہادت کے پڑھنا۔ محرم کا چاند قریب ہے، میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں، میرا اللہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن ختم ہو گئے، تجھے حسین کے گھوڑے سے اترنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا کہ ہم حسین کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں، ہمیں حسین کی عزاداری سے پیار ہے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ سادات و غیر سادات اتنا روتے امام محرم کے چاند کو دیکھ کے، اتنا روتے مدینے شہر کی دیواروں میں زلزلہ آ گیا، قبر رسول کانپنا شروع ہو جاتی۔ ایک دن امام مجلس پڑھ رہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا چہرہ چھپا کے رو رہا تھا۔ امام نے ممبر چھوڑا، جا کے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے امام نے فرمایا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے کہا پھر چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ۔ تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے بیٹی مانگی، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ خدا نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ رکھا۔ بادشاہ کہتے تھے میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جہاں مجھے میری معصومہ نظر نہ آئے۔ جو سینے میں سویا کرتی تھی وہ فضہ سے پوچھ رہی تھی 10 محرم بتا میرا بابا کہاں ہے؟ فضہ کی آواز نے دشمنوں کے نرغے میں، قاتلوں کے گھیرے میں رو کے کہتی ایک بار مجھے میرا بابا دکھا دے۔ جناب فضہ نے ہاتھوں پہ معصومہ کو اٹھایا، رو کے کہا دیکھ سامنے گھوڑوں کا رش ہے، ہمیں رستہ کسی نے نہیں دینا۔ رو کے کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے جا، میں جانوں میرا غریب بابا جانے۔ 4 سال کی معصومہ گھوڑوں کے سامنے آگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی نہیں پہچانا تو نبی کی امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے رسول کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا، بی بی چلتی چلتی کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی۔ کربلا کے ٹیلے پہ جا کر بابا تیری بیٹی تجھے ملنے کے لیے آئی ہے، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ ابھی بابے کی آواز تو نہیں آئی، یا دور سے جو گھوڑے سوار آ گیا۔ معصومہ نے دونوں ہاتھ ہاتھوں پہ رکھے، رکھلی یا شیخ حل رعایت ابھی، اور شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کتا کہتا من آتے تو بیٹی کس کی ہے؟ رو کے کہتی آنا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ بغیرت گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، معصومہ ریت میں گری، رو کے کہتی مار تو لیا ہے اب بتا دے کہیں دیکھا؟ چہرے پہ ہاتھ آواز دیتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، اور حسین سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہے تھے طرف الخلق تر من ہوائے، تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی۔ ادھر میرے مولا نے آخری سجدہ کیا، ادھر سینے میں سونے والی بیٹی کریم۔ اگلا جملہ جہاں پڑھا وہاں موقع مولا جانے آپ کیسے قبول کرتے ہیں؟ میں غیر سید ہوں، میں بات کھولوں گا نہیں، میں جملہ چھپا کے پڑھیں۔ ادھر حسین سجدے میں گئے، ادھر بیٹی کریم۔ بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا،
میں مجھ سے وضاحت مانگنا نہ میں کر سکوں گا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا، ماتم کر سکو ماتم کر۔ جس نے ماتم کیا شہنشاہ دادی تیرا رونا قبول کرے۔ بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا، بابے کے پاؤں پہ مور رکھ کہتی مدینے والا حسین تو ہے، رسول کی مہروں کا سوار حسین تو ہے۔ اب 4 سال کی معصومہ 57 سال کا بابا، بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کر اٹھ گھر چلے، شام ہو گئی ہے، تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ بابا تیرا اکبر نہیں رہا، بابا تیرا قاسم نہیں رہا، بابا تیرا غازی نہیں رہا، بابا تیری بیٹی تجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ جب حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، دور کھڑی ہو کے کہتی ہے چل معصومہ واپس چلے، اجڑے ہوئوں کو کوئی نہیں پہچان، شریفوں کو کوئی نہیں پہچان۔ کتابیں کہتی ساتھ میں قدم پہ گئی تھی میری آقا دادی، یا مولا نے سجدے سے سر اٹھایا، دونوں ہاتھ میں لا کے کہا میری بیٹی، رو کے کہتی جب